أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سورۃ الانشقاق۔ سورہ انشقاق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 25 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے اور سن لے حکم اپنے رب کا، اور وہ آسمان اسی لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے، اور سن لے حکم اپنے رب کا، اور وہ زمین اسی لائق ہے۔ اے آدمی، تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، سہ کر پھر اس سے ملنا ہے۔ سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں، تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب، اور پھر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر۔ اور جس کو ملا اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے، سو وہ پکارے گا موت موت، اور پڑے گا آگ میں۔ وہ رہا تھا اپنے گھر میں بے غم، اس نے خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ جائے گا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا۔ سو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی، اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، اور چاند کی جب پورا بھر جائے، کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی۔ پھر کیا ہوا ہے ان کو جو یقین نہیں لاتے، اور جب پڑھیے ان کے پاس قرآن وہ سجدہ نہیں کرتے اوپر سے، اور یہ منکر جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں، سو خوشی سنا دے ان کو عذاب دردناک کی، مگر جو لوگ کے یقین لائے اور کام کیے بھلے، ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ خلاصہ تفسیر: جب نفخہ ثانیہ کے وقت آسمان پھٹ جاوے گا تاکہ اس میں سے غمام یعنی بادل کی شکل کی ایک چیز کا نزول ہو جس میں فرشتے ہوں گے، جس کا ذکر پارہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آیت وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ میں ہے، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور مان لے گا۔ یہاں حکم سے مراد حکم تکوینی انشقاق کا ہے، اور ماننے سے مراد اس کا وقوع ہے۔ اور وہ آسمان بوجہ محکوم قدرت ہونے کے اسی لائق ہے کہ جس امر کی مشیت اس کے متعلق ہو اس کا وقوع ضرور ہو جاوے۔ اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جاوے گی جس طرح چمڑا یا ربڑ کھینچا جاتا ہے، بس اس وقت کی مقدار سے اس وقت مقدار زیادہ ہو جاوے گی تاکہ سب اولین و آخرین اس میں سما جاویں، جیسا در منثور میں بسند جید حاکم کی روایت سے مرفوعاً وارد ہے۔ پس آسمان کا یہ انشقاق اور زمین کا امتداد دونوں حساب محشر کے مقدمات میں سے ہیں،
اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور سب مردوں سے خالی ہو جاوے گی، اور وہ زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ اس کی تفسیر بھی مثل سابق ہے، بس اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، جیسا آگے ارشاد ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے، یعنی کوئی نیک کام میں لگا ہوا ہے، کوئی برے کام میں، پھر قیامت میں اس کام کی جزا سے جا ملے گا تو اس روز اس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، سو اس سے آسان حساب لیا جاوے گا اور وہ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ آسان حساب کے مراتب مختلف ہیں، ایک یہ کہ اس پر بالکل عذاب مرتب نہ ہو، بعض کے لیے تو یہ ہوگا، اور حدیث میں اسی کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جس حساب میں مناقشہ خوردہ گیری نہ ہو وہ صرف پیشی ہو جاوے، اور یہ ان کے لیے ہوگا جو بلا کسی عذاب کے نجات پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس پر عذاب دائمی نہ ہو، اور یہ عام مومنین کے لیے ہوگا اور مطلق عذاب اس کے منافی نہیں۔ اور جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، مراد اس سے کفار ہیں، اور پشت کی طرف سے ملنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی مشکیں کسی ہوئی ہوں گی تو بایاں ہاتھ بھی پشت کی طرف ہوگا، دوسری صورت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پشت کی طرف نکال دیا جاوے گا، سو وہ موت کو پکارے گا، جیسے مصیبت میں عادت ہے موت کی تمنا کرنے کی، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے متعلقین اہل و عیال و چشم و حشم و خدم میں خوش خوش رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرط خوشی میں آخرت کی تکذیب کرنے لگا تھا، جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اس کو خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ آگے رد ہے اس گمان کا کہ لوٹنا کیوں نہ ہوتا، آگے لوٹنے کے بعد جزا کا اس بات ہے کہ اس کا رب اس کو خوب دیکھتا ہے اور اس کے اعمال پر جزا دینے کے ساتھ مشیت متعلق کر چکا تھا، اس لیے جزا کا وقوع ضروری تھا۔ سو اس بنا پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ کر جمع کر لیتی ہے، مراد وہ سب جاندار ہیں جو رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے میں آ جاتے ہیں، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاوے یعنی بدر بن جاوے۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ یہ تفصیل ہے یا ایھا الانسان تا ملاقی کی، بس وہاں جنس کو خطاب تھا، یہاں جمعی افراد کو خطاب ہے۔ وہاں لقاء عمل کا ذکر مجملاً فرمایا، یہاں اس چیز کی تفصیل ہے جس سے روز محشر ملے گا یا اس کے سامنے آوے گی، اور وہ حالتیں ایک موت ہے، اس کے بعد احوال برزخ، اس کے بعد احوال قیامت، پھر خود ان میں بھی تعدد و کثرت ہے۔ اور ان قسموں کا مناسب مقام ہونا اس طرح ہے کہ رات کے احوال کا مختلف ہونا کہ اول شفق نمودار ہوتی ہے، پھر زیادہ رات آتی ہے تو سب سو جاتے ہیں، اور پھر ایک رات کا دوسری رات سے نور قمر کی زیادت و نقصان میں مختلف ہونا، یہ سب مشابہ ہے اختلاف احوال بعد الموت کے۔ ونیز موت سے عالم آخرت شروع ہوتا ہے، جیسے شفق سے رات شروع ہوتی ہے، پھر عالم برزخ میں رہنا مشابہ لوگوں کے سو رہنے کے ہے، اور چاند کا پورا ہونا بعد محاق کے مشابہ ہے حیات قیامت کے بعد فنائے عالم کے۔ سو باوجود ان مقتضیات خوف و ایمان کے اجتماع کے ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، اور خود تو ایمان اور حق کی کیا طلب کرتے۔ ان کی اناد کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ بجائے جھکنے کے یہ کافر اور الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ اعمال بد کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ سو ان اعمال کفریہ کے سبب آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ عمل صالح کی قید شرط کے طور پر نہیں، سبب کے طریق پر ہے۔ معارف و مسائل، اس صورت میں قیامت کے احوال اور حساب کتاب اور نیک و بد کی جزا و سزا کا، پھر غافل انسان کو خود اس کی ذات اور گرد و پیش کے حالات میں غور کرنے اور ان سے ایمان باللہ والقرآن تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ اس میں پہلے آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، پھر زمین کا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، خواہ وہ خزائن و دفائن ہو یا انسان کے مردہ اجسام، وہ سب اگل کر نکال دے گی، اور محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار ہوگی جس میں نہ کوئی غار پہاڑ ہوگا نہ تعمیر اور درخت، ایک صاف سطح مستوی ہوگی، اس کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا تاکہ تمام اولین و آخرین اس پر جمع ہو سکے۔ یہ بیان دوسری صورتوں میں مختلف عنوان سے آیا ہے، یہاں ایک نئی زیادتی یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پر جو تصرف حق تعالی کی طرف سے روز قیامت ہوگا اس کے متعلق فرمایا
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ادینہ کے معنی ہے سن لیا، اور مراد سننے سے سن کر اطاعت کرنا ہے، اور حقت بصیغہ مجہول کے معنی یہ ہے کہ حق واجب تھا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرے۔ احکام الہیہ کی دو قسمیں۔ یہاں آسمان و زمین کی اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ احکام الہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تشریعی احکام جن میں ایک قانون بدلایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بتلا دی جاتی ہے، مگر کرنے والے کو اس کی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک درجے کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی۔ اور ایسے احکام عموماً ان مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں جو ذوی العقول کہلاتے ہیں، جیسے انسان اور جن۔ یہیں سے ان میں مومن و کافر اور مطیع و نافرمان کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم احکام کی تکوینی اور تقدیری احکام ہیں، اور ان کی تنفیذ جبری ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ سر منہ ان کے خلاف کر سکے۔ ان احکام کی تعمیل کل مخلوقات جبرن کرتی ہے، اور ان میں انسان اور جن بھی داخل ہیں۔ تکوینی احکام میں ان کے لیے جو کچھ مقرر کر دیا گیا ہے، مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، سب کے سب اسی تقدیری قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہیں۔ ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے، زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے۔ اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو حق تعالی جل شانہ خاص شعور و ادراک عطا فرما دیں جو مکلفین میں ہوتا ہے، اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالی کی طرف سے ملا، انہوں نے با اختیار خود اس کی تعمیل اور اطاعت کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد حکم تکوینی لیا جائے، جس میں کسی کے ارادے و اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا۔ اذنت لربها وحقت کے الفاظ پہلے معنی کے لیے زیادہ اقرب ہیں، دوسرے معنی میں بھی بطور مجاز کے بن سکتے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مد کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جیسے چمڑے یا ربڑ کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میدان حشر جو اس زمین پر ہوگا، اس میں ابتدائے دنیا سے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے، تو صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصے میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر اس کے پاؤں ہیں۔ وَأَلْقَتْ فِيهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی اگل دے گی زمین ہر اس چیز کو جو اس کے بطن میں ہے، اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ زمین کے بطن میں خزائن و دفائن اور معادن بھی ہیں، اور ابتدائی دنیا سے مرنے والے انسانوں کے اجسام و ذرات بھی۔ زمین ایک زلزلے کے ساتھ یہ چیزیں اپنے بطن سے باہر نکال دے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح، کدح کے معنی کسی کام میں پوری جدوجہد اور اپنی توانائی صرف کرنے کے ہیں، اور الی ربک سے مراد الی لقاء ربک ہے، یعنی انسان کی ہر سعی و جدوجہد کی انتہا اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔ رجوع الی اللہ، اس آیت میں حق تعالی نے بنی نوع انسان کو خطاب فرما کر اس کے غور و فکر کے لیے ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو تو وہ اپنی جد و جہد کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے، جو اس کو دنیا و دین میں سلامتی اور عافیت کی ضمانت دے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، اپنی فطرت سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصود بنا کر اس کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت برداشت کرے۔ جس طرح ایک شریف نیک خو انسان اپنے معاش اور ضروریات زندگی کی تحصیل میں فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور ان میں اپنی محنت و توانائی صرف کرتا ہے، بدکار بدخو انسان بھی اپنے مقاصد کہیں بے محنت بے جد و جہد حاصل نہیں کر سکتا۔ چور، ڈاکو، بدماش، دھوکہ فریب سے لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو دیکھو کیسی کیسی ذہنی اور جسمانی محنت برداشت کرتے ہیں جب ان کو ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ عاقل انسان اگر غور کرے تو اس کی تمام حرکات بلکہ سکنات بھی ایک سفر کی منزلیں ہیں جس کو وہ غیر شعوری طور پر قطع کر رہا ہے، جس کی انتہا اللہ تعالی کے سامنے حاضری یعنی موت ہے۔ الی ربک میں اسی کا بیان ہے، اور یہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر جد و جہد اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔ تیسری بات یہ بتلائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات و اعمال اور ہر جد و جہد کا حساب ہونا از روئے عقل و انصاف ضروری ہے، تاکہ نیک و بد کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے، ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔
ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور جو ضروریات حاصل کرتا ہے، چور ڈاکو اس کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور جزا و سزا کا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے، جو عقل و انصاف کے خلاف ہے۔ آخر میں فرمایا فملاقی، ملاقی کی ضمیر قدح کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ جو جدوجہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی اس کمائی سے ملے گا، اور اس کے اچھے یا برے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقی کی ضمیر رب کی طرف راجع ہو، اور معنی یہ ہوں گے کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آگے نیک و بد اور مومن و کافر انسانوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے، جس کی ابتدا اعمال نامے کا داہنے یا بائیں ہاتھ میں آ جانا ہے۔ دائنے والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع مل جاتی ہے۔ اس مجموعے پر اگر انسان غور کرے کہ یہ ضروریات زندگی بلکہ اپنے نفس کی غیر ضروری مرغوبات کو بھی حاصل تو نیک و بد دونوں ہی کر لیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی گزر جاتی ہے، مگر ان دونوں کے انجام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے نتیجے میں دائمی غیر منقطع راحت ہی راحت ہے، دوسرے کے نتیجے میں دائمی مصیبت و عذاب ہے۔ پھر کیوں نہ انسان اس انجام کو آج ہی سوچ سمجھ کر اپنی سعی و عمل کا رخ اس طرف پھیر دے جو دنیا میں بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے اور آخرت کی دائمی نعمت بھی اس کو حاصل رہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اس میں مومنین کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان سے بہت آسان حساب لے کر جنت کی بشارت دے دی جائے گی، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے وہ عذاب سے نہ بچے گا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں یحاسب حسابا یسیرا؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جس کو حساب یسیر فرمایا وہ در حقیقت مکمل حساب نہیں بلکہ صرف رب العزت کے سامنے پیشی ہے، اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا پورا حساب لیا گیا وہ ہرگز عذاب سے نہ بچے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین کے اعمال بھی رب العزت کے سامنے پیش تو سب ہوں گے، مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر مناقشہ نہیں ہوگا۔ اسی کا نام حساب یسیر ہے۔ اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس ہوں گے، دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو گھر والوں سے مراد جنت کی حوریں ہیں جو وہاں اس کے اہل ہوں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں جو اس کے اہل و عیال تھے محشر کے میدان میں جب حساب کے بعد کامیابی ہوگی تو دنیا کی عادت کے مطابق اس کی خوشخبری سنانے ان کے پاس جائے۔ ائمہ تفسیر نے دونوں احتمال بیان فرمائے ہیں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کی پشت کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ وہاں اس کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ پھر مر کر مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے، مگر وہاں یہ ناممکن ہوگا بلکہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں آخرت سے بے فکر ہو کر مگن اور خوش رہا کرتا تھا، بخلاف مومنین کے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی بے فکری نہیں ہوتی، ہر عیش و راحت کے وقت بھی آخرت کی فکر ضرور لگی رہتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا حال بیان فرمایا ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یعنی ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا خوف رکھتے تھے۔ اس لیے ان دونوں فریق کا انجام ان کے مناسب ہوا جو دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخرت سے بے فکر ہو کر عیش و عشرت اور خوشی و مسرت میں گزارتے تھے، آج ان کے حصے میں یہ عذاب جہنم آئے گا، اور جو لوگ دنیا میں آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرتے رہتے تھے ان کو وہاں مسرت و خوشی حاصل ہوگی، اور اب وہ اپنے اہل و عیال میں دائمی مسرت کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی راحتوں میں مست و مسرور ہو جانا مومن کا کام نہیں، اس کو کسی وقت کسی حال آخرت کے حساب سے بے فکری نہیں ہوتی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اس آیت میں تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کے ساتھ مؤکد کر کے انسان کو پھر اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جس کا کچھ ذکر پہلے إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ میں آ چکا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی ہے اگر غور کرو تو یہ اس مضمون کی شاہد ہیں جو جواب قسم میں آنے والا ہے۔
یعنی انسان کو ایک حال پر قرار نہیں، اس کے حالات اور درجات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز شفق ہے، یعنی وہ سرخی جو آفتاب غروب ہونے کے بعد افق مغرب میں ہوتی ہے۔ یہ رات کی ابتدا ہے جو انسانی احوال میں ایک بڑے انقلاب کا مقدمہ ہے کہ روشنی جا رہی ہے اور تاریکی کا سیلاب آ رہا ہے۔ اس کے بعد خود رات کی قسم ہے جو اس انقلاب کی تکمیل کرتی ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کی قسم ہے جن کو رات کی تاریکی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ وسق کے اصلی معنی جمع کر لینے کے ہیں۔ اس کے عام معنی مراد لیے جائیں تو اس میں تمام دنیا کی کائنات داخل ہے جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہے۔ اس میں حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ اور دریا سبھی شامل ہیں۔ اور جمع کر لینے کی مناسبت سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عادتاً دن کی روشنی میں منتشر پھیلی ہوئی رہتی ہیں، رات کے وقت وہ سب سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے گھر میں، حیوانات اپنے اپنے گھروں اور گھونسلوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار میں پھیلے ہوئے سامانوں کو سمیٹ کر یکجا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم انقلاب خود انسان اور اس کے متعلقات میں ہے۔ چوتھی چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ والقمر اذا اتسق ہے۔ یہ بھی وفق سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کر لینے کے ہیں۔ قمر کے اتساق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو جمع کرے، اور یہ 14ویں رات میں ہوتا ہے جبکہ چاند بالکل مکمل ہوتا ہے۔ اذا اتسق کا لفظ چاند کے مختلف اطوار اور حالات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ایک نہایت خفیف نحیف قوس کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی روز کچھ ترقی کرتی ہے یہاں تک کہ بدر کامل ہو جاتا ہے۔ مسلسل اور پہم انقلابات احوال پر شہادت دینے والی 4 چیزوں کی قسم کھا کر حق تعالی نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ جو چیزیں تہ بر تہ ہوتی ہیں اس کی ایک تہ کو طبق یا طبقہ کہتے ہیں، جمع طبقات آتی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ رکوب بمعنی سوار ہونے سے مشتق ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم ہمیشہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے پر سوار ہوتے اور چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی انسان اپنی تخلیق کے ابتدا سے انتہا تک کسی وقت ایک حال پر نہیں رہتا، بلکہ اس کے وجود پر تدریجی انقلابات آتے رہتے ہیں۔ انسانی وجود میں بے شمار انقلابات اور دائمی سفر اور اس کی آخری منزل۔ نطفے سے منجمد خون بنا، پھر اس سے ایک مضغہ گوشت بنا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور اعضاء کی تکمیل ہوئی، پھر اس میں روح لا کر ڈالی گئی اور وہ ایک زندہ انسان بنا جس کی غذا بطن مادر کے اندر رحم کا گندا خون تھا۔ 9 مہینے کے بعد اللہ نے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا اور گندی غذا کی جگہ ماں کا دودھ ملنے لگا۔ دنیا کی وسیع فضا اور ہوا دیکھی اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے لگا۔ 2 برس کے اندر چلنے پھرنے اور بولنے کی قوت بھی حرکت میں آئی۔ ماں کا دودھ چھوٹ کر اس سے زیادہ لذیذ اور طرح طرح کی غذائیں ملیں۔ کھیل کود اور لہو و لعب اس کے دن رات کا مشغلہ بنا۔ کچھ ہوش و شعور بڑھا تو تعلیم و تربیت کے شکنجے میں کسا گیا۔ جوان ہوا تو پچھلے سب کام متروک ہو کر جوانی کی خواہشات نے ان کی جگہ لے لی اور ایک نیا عالم شروع ہوا۔ نکاح، شادی، اولاد اور خانہ داری کے مشاغل دن رات کا مشغلہ بن گئے۔ آخر یہ دور بھی ختم ہونے لگا۔ قوا میں اضمحلال اور ضعف پیدا ہوا، بیماریاں آئیں، دن رہنے لگیں، بڑھاپا آ گیا اور اس جہاں کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچنے کے سامان ہونے لگے۔ یہ سب چیزیں تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، کسی کو مجال انکار نہیں، مگر حقیقت سے ناآشنا انسان سمجھتا ہے کہ یہ موت اور قبر اس کی آخری منزل ہے، آگے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات اور علیم و خبیر ہے، اس نے آگے آنے والے مراحل کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے غافل انسان تک پہنچایا کہ قبر تیری آخری منزل نہیں بلکہ یہ تیری ایک انتظار گاہ قبر تیری آخری منزل نہیں بلکہ یہ صرف ایک انتظار گاہ ویٹنگ روم ہے، اور آگے ایک بڑا جہاں آنے والا ہے اور اس میں ایک بڑے امتحان کے بعد انسان کی آخری منزل مقرر ہو جائے گی، جو یاد الہی راحت و آرام کی ہوگی یا پھر دائمی عذاب و مصیبت کی۔ اور اس آخری منزل پر ہی انسان اپنے حقیقی مستقر پر پہنچ کر انقلاب کے چکر سے نکلے گا۔ قرآن کریم نے ان الی ربک الرجعی اور الی ربک المنتہی اور کادح الی ربک میں یہی مضمون بیان فرما کر غفلت شعار انسان کو حقیقت اور اس کی آخری منزل سے آگاہ اور اس پر متنبہ کیا کہ عمر دنیا کے تمام حالات اور انقلابات اور
آخری منزل تک جانے کا سفر اور اس کے مراحل ہیں، اور انسان چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں اس سفر کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے اور عمر بھر کے اعمال کا حساب دے کر آخری منزل میں قرار پاتا ہے، جہاں یا راحت ہی راحت اور غیر منقطع آرام ہی آرام ہے، یا پھر معاذ اللہ عذاب ہی عذاب اور غیر منقطع مصائب ہے۔ تو عقلمند انسان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھے اور اپنے وطن اصلی کے لیے سامان تیار کرنے اور بھیجنے کی فکر ہی کو دنیا کا سب سے بڑا مقصد بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر چند روز کے لیے کہیں ٹھہر گیا یا کسی رہ گزر میں چلتے چلتے کچھ دیر آرام کے لیے رک گیا ہوں۔ طبقا عن طبق کی تفسیر جو اوپر بیان کی گئی ہے، ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی روایت کی ہے۔ یہ طویل حدیث اس جگہ قرطبی نے بحوالہ ابی نعیم اور ابن کثیر نے بحوالہ ابن ابی حاتم مفصل نقل کی ہے۔ ان آیات میں غافل انسان کو اس کی تخلیق اور عمر دنیا میں اس کو پیش آنے والے حالات و انقلابات سامنے کر کے یہ ہدایت دی کہ غافل اب بھی وقت ہے کہ اپنے انجام پر غور اور آخرت کی فکر کر، مگر ان تمام روشن ہدایات کے باوجود بہت سے لوگ اپنی غفلت سے باز نہیں آتے، اس لیے آخر میں ارشاد فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان غافل و جاہل انسانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یعنی جب ان کے سامنے ان واضح ہدایات سے بھرا ہوا قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔ سجدہ اور سجود کے معنی لغت میں جھکنے کے ہیں، اور یہ اطاعت شعاری اور فرمانبرداری سے کنایہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ سجدے سے مراد سجدہ اصطلاحی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اطاعت کے ساتھ جھکنا، جس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اور وجہ اس کی یہ کھلی ہوئی ہے کہ اس آیت میں حکم سجدہ کسی خاص آیت کے متعلق نہیں بلکہ پورے قرآن کے متعلق ہے۔ اگر اس سے سجدہ اصطلاحی مراد دیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ پورے قرآن کی ہر آیت پر سجدہ لازم ہو، جو باجماع امت مراد نہیں ہو سکتا۔ سلف و خلف میں اس کا کوئی قائل نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں، تو اگرچہ کسی قدر تعویل کے ساتھ اس آیت سے بھی وجوب سجدہ پر استدلال ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض فقہاء حنفیہ نے کہا ہے کہ یہاں القرآن سے مراد پورا قرآن نہیں بلکہ الف لام عہد کا ہے، اور مراد اس سے خاص یہی آیت ہے، لیکن ایک قسم کی تعویل ہی ہے جو احتمال کے درجے میں تو صحیح کہی جا سکتی ہے، مگر اس کا مراد قرآن ہونا ظاہر عبارت سے بعید معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ روایات حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے ہو سکتا ہے، مگر روایات حدیث سجدہ تلاوت کے متعلق مختلف قسم کی آئی ہیں، بعض سے وجوب معلوم ہوتا ہے، بعض سے رخصت۔ اسی لیے ائمہ مجتہدین کا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ واجب ہے، جیسے کہ مفصل کی دوسری آیتوں پر واجب ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس کے وجوب پر مندرجہ ذیل احادیث سے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز عشاء کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی، انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت کی تلاوت نماز میں کی اور اس آیت پر سجدہ کیا۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اس آیت پر سجدہ کیا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا جب تک کہ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت میں اور اقرأ باسم ربک میں سجدہ کیا ہے۔ قرطبی نے ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیت بھی آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے، مگر ابن عربی جن لوگوں میں مقیم تھے ان میں اس آیت پر سجدہ کرنے کا رواج نہیں تھا، وہ کسی ایسے امام کے مقلد ہوں گے جن کے نزدیک سجدہ واجب نہیں، تو ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب کہیں امامت کروں تو سورہ انشقاق نہیں پڑھتا، کیونکہ میرے نزدیک اس پر سجدہ واجب ہے۔ اگر سجدہ نہیں کرتا تو گناہگار ہوتا ہوں، اور اگر کرتا ہوں تو پوری جماعت میرے اس فعل کو برا سمجھے گی، بلا وجہ اختلاف کیوں ڈالا جائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ تمت سورۃ الانشقاق بحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ متقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.